اچھا، یہ والی تختی دیکھیں جس میں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں حرکات کے بارے میں، کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ والے حرف جو ہیں اس کو ہم فوراً پڑھتے ہیں، کھینچے بغیر پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں: حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ والی تختی دیکھیں گے، جو پہلے ہم نے حرکات دیکھی تھی، لیکن یہ اس میں لکھا ہے کھڑی حرکات۔ اچھا، حرکات والے حرف میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو فوراً پڑھنا ہے، کھینچے بغیر پڑھنا ہے، اور یہ کھڑی حرکات ہیں، یعنی کھڑی حرکات کس کو بولتے ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات بولتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کو ہم کو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے ایک الف کا مقدار یعنی 1 سے 2 سیکنڈ ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں: با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو، رو کھڑی زبر رو، رو کھڑی زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس خالی حرکات والے حرف ہوں گے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوگی، اس کو ہم نے کھینچے بغیر فوراً ادا کرنا ہے۔ لیکن قرآن میں اگر ہمارے پاس جہاں بھی کھڑی حرکات آئیں گی، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، لازمی۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ والی تختی دیکھیں گے، تنوین والی۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، یعنی جس حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوگا وہ تنوین والے حرف ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا غنہ کے بارے میں کہ غنہ کس کس پہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں، لیکن کچھ حرف ایسے بھی ہیں جن پہ ہمیں اور غنہ کی طرح پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ سارے حرف جتنے بھی ہوں گے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش والے، وہ حرف جن کے اوپر تنوین ہوگی، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوگی، اس پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی اس کو ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ کو اور سمجھانی ہے، اگر ہمارے پاس ایسے حرف ہیں جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، یہ دیکھیں ہم نے غنہ بھی کرا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بھی پڑھا اور اس کو ناک میں بھی آواز لے کے گئے، بن بن بن۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر ان حروف کے علاوہ ہمارے پاس حروف حلقی آ جائے اور اس کے اوپر بھی تنوین ہو تو ہم لوگ حروف حلقی پر غنہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے ہمارے پاس تنوین کا یہ والا حرف ہے، قاف 2 زبر کن، قاف 2 زیر کن، ہم نے کن پہ بھی غنہ کرا، ہم نے کن پر بھی غنہ کرا، لیکن ہم لوگ قاف 2 پیش کن اس کو فوراً پڑھ لیں گے۔ اس پہ غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس خا آ رہا ہے، اور خا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی یہ حروف حلقی جو ہیں جس حرف کے بعد آ جائیں گے اس حرف کو بھی ہم جو آخر والا حرف ہوگا اگر اس پہ غنہ ہو رہا ہوگا یعنی وہ تنوین والا حرف ہوگا تو بھی ہم اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے کن، 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 یعنی کن، کن پر تو ہم نے غنہ کرا لیکن کن پر نہیں کرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی آ گیا۔
اچھا حروف ہلکی پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. خن خن خن، غن غن غن، ہن ہن ہن، ان ان ان. یعنی یہ سارے حروف ہلکی آ گئے ہیں بعد میں ہمارے پاس، ان سب پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، لیکن باقی حروف پر غنہ کرنا ہے. یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ حروف پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ تنوین والے حروف کے بعد کہاں غنہ کریں گے کہاں نہیں کریں گے. جیسے آپ اس تختی میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے آبادن، لیکن اس کے دال کے اوپر تنوین آ رہی ہے، یعنی دال کے اوپر 2 زبر ہے. اگر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اگر ادھر حمزہ نہیں ہوتا تو ہم اس پر غنہ کرتے، اس کو ہم ایسے پڑھتے آبادن، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ زبر آ ہے. تو ہم یا کیا کریں گے، خالی آبادن ایسے پڑھ لیں گے خالی. اس کے بعد دیکھیں آہدن، اس کے بعد بھی حمزہ ہے، آہدن، آخذا، آزینہ، آمارا، آنا، باخیلا. اچھا اب یہ والا حرف دیکھیں باروراتن، ہم نے یہاں غنہ کیا کیونکہ اس کے بعد جیم آ رہا ہے، اس لیے ہم تا پہ اس کو تنوین ہے، 2 زیر ہے، ادھر غنہ کریں گے کیونکہ اس حرف کے بعد حروف ہلکی کا کوئی حرف نہیں ہے. تو ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں باروراتن، جعل، جمع، حسد، حشر، خاشیہ، خلق، خلق، ذکر، رفع، رکبتن. اب دیکھیں یہ بھی تنوین کا حرف ہے، ادھر بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ اس کے آگے بھی کوئی حرف ایسا نہیں جو حروف ہلکی کا ہو. رکبتن، سرورن، یہ بھی تنوین ہے، 2 پیش ہے، سرورن غنہ کریں گے. سفراتن. اچھا کچھ حرف میں آپ کو اور پڑھ کے بتاتی ہوں، جیسے یہ دیکھیے گا الاکن. اچھا الاکن پر ہم نے غنہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ کاف کے نیچے 2 زیر بھی ہے، یعنی تنوین والا حرف بھی ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں غنہ نہیں کرا کیونکہ کاف کے بعد ہمارے پاس عین سے حرف شروع ہو رہا ہے، اور عین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پہ ڈائریکٹ ایسے ہی پڑھیں گے الاکن، آمادن، اینابن. یہ سارے اس کے بعد حروف ہلکی آ رہے ہیں. غبراتن، یعنی اس کو ہم نے پڑھا ایسے غبراتن، اس پہ ہم نے غنہ کرا کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی نہیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی.